بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ آپ سب لوگوں کو میری طرف سے عید مبارک۔ مجھے یہ کبھی امید ہے کہ میرے فیس بک اکاؤنٹ اور واٹس ایپ کی طرف سے سب کو عید مبارک پہنچ گئی ہوگی۔ جن حضرات تک میری عید مبارک نہیں پہنچی، ابھی ان کو عید مبارک۔ اللہ آپ کی خوشیوں کو دوبالا کرے، اور رمضان کے صدقے اور عید کے دن کی مناسبت سے آپ کے گناہوں کو اللہ نے ضرور معاف کیا ہوگا، اور آئندہ مزید روحانی ترقیوں کی امیدیں اور راہیں کھولی ہوں گی۔ سب حضرات اپنی اپنی جگہ پہ، مقام پہ خوش و خرم رہیں، اللہ شاد و آباد رکھے۔ آج کی ویڈیو میں سورہ لقمان سلسلہ جاری ہے سورتوں کے خواص کا۔ سورہ لقمان کی ترتیب کے لحاظ سے 31واں نمبر ہے، اور یہ سورت حضرت لقمان حکیم علیہ السلام رحمۃ اللہ نبی ہیں یا ولی ہیں، اختلاف رائے ہے۔ نبی ہوں، اللہ آپ کی نبوت کے صدقے سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور ولی ہیں تو اللہ سب کو اپنے ولیوں کی کرامات کو، ان کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال جو بھی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے تھے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بانجے تھے، حضرت ایوب علیہ السلام کے بانجے تھے، یہ قوم بنی اسرائیل کے قاضی تھے۔ بہت سارے واقعات ان کی طرف منسوب ہیں۔ سورہ لقمان میں جو سب سے پہلی وصیت اپنے بیٹے کو کی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ ہر خطا کو، ہر گناہ کو، ریت کے ذروں سے، سمندر کی جاگ سے، درخت کے پتوں سے، بھیڑ بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اللہ اپنے ساتھ کسی کو ساجی، کسی کو شریک ہونا، یہ اللہ کسی صورت میں بھی معاف نہیں کرتا۔ تو سورہ لقمان کی حضرت لقمان علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو سب سے پہلی وصیت، میرے بیٹے شرک نہ کرنا، نہ شرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے۔ دوسری وصیت اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی کی ہے۔ بہرحال اس مناسبت سے اس کا نام سورہ لقمان رکھا گیا ہے۔ اس کی خاصیات میں، اگر کسی شخص کے پیٹ میں شدید درد ہو یا پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو، امراض شک، پیٹ کی جتنی بھی جملہ امراض ہوں، سورہ لقمان کو 7 بار پڑھ کر دم کر کے پانی پئیں، یا کسی چیز پہ کھانے والی اس طرح جوائن، پودینہ یا کوئی بھی چیز ہم پیٹ کے شکم کے لیے جو استعمال کی جاتی ہے اس پہ پڑھ کے دم کر کے کھائیں یا پئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے، اس کے کرم سے، اس کے سارے امراض جسمانی اور امراض شکم کا ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ ہر قسم کی بیماری سے نجات بھی دلاتا ہے، کہ بیماریوں سے محفوظ رہے، بیماریوں سے محفوظ رہے وہ بندہ، تو 3 بار پڑھ کر خود پر دم کر لیا کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر بیماری سے انسان کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، یہ انبیاء کا وعدہ ہے، یہ صلحاء اور اولیاء کا معمول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے پہ کرم کرتا ہے، اپنے نیک لوگوں کی باتوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اور اللہ اپنے ہاں بھی کسی معمولی سے معمولی نیکی کو بھی، اجر کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اگر کوئی بندہ دریا کا، سمندر کا کشتی رانی کرتا ہے، سمندری یا ڈیموں وغیرہ میں جو کشتیاں وغیرہ چلتی ہیں، لوگ ذوق اور شوق کے لیے، سیر سپاٹے کے لیے نکلتے ہیں، یا سمندری سفر کرتے ہیں، بحری جہازوں کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں، یا دیگر اور کئی سرکاری غیر سرکاری کام ہوتے ہیں، تو سفر اگر درپیش ہو تو سورہ لقمان کو صرف ایک بار پڑھ لے،
صرف ایک بار پڑھ لے اور پھر سفر پہ دریائی یا سمندری سفر پہ روانہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سورہ لقمان کی تلاوت کی وجہ سے دریائی اور سمندری سفر سے انسان کو بالکل بحفاظت رکھے گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے ہندوستان کے کہ بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے، آندھی طوفان نے جہازوں کے رخ کو تبدیل کر دیا، جہاز ہچکولے لینے لگے تو ایک آدمی نے کوئی ورد کلمہ حق پڑھنا شروع کر دیا اور اس نے لوگوں کو تسلی دی، بیٹھ کے جاؤ، جہاز نہیں ڈوبے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تسلی دینے کی وجہ سے، اس کا کلمہ حق کا ذکر کرنے کی وجہ سے جہاز کو طوفان سے محفوظ رکھ لیا، صحیح طور پہ لنگر انداز ہو گیا۔ تو سارے لوگوں نے اٹھ کر اس کے ہاتھوں کو، پاؤں کو، گھٹنوں کو چھونا اور چومنا شروع کر دیا کہ آپ بڑے پیر صاحب، آپ بڑے پیر صاحب ہیں۔ اس نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ جی آپ کی دعا سے جہاز بچا۔ انہوں نے کہا اللہ کے کرم سے بچا ہے، میرے نہیں، اللہ کے کرم سے۔ اللہ کا ذکر جب کیا جاتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آفتوں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ انہوں نے کہا فرض کریں، یہ سوچ لیں کہ اگر جہاز ڈوب جاتا تو سارے کے سارے مر جاتے، سارے کے سارے مر جاتے، کس نے مجھ سے پوچھنا تھا؟ تو جہاز اب بچ گیا ہے، تو دیکھو میری تلقین کرنے کی وجہ سے تم نے میرے ہاتھوں پاؤں گھٹنوں کو چومنا شروع کر دیا۔ پیر صاحب ہیں، بڑے پانچ والے ہیں، بڑے صاحب کرامت ہیں۔ یوں ایسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو صبر کی تلقین کرتا ہے نا، اس پہ صابر رہے، اپنے عقیدے کو، اپنے یقین کو پختہ رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زبان میں بھی تاثیر رکھ دیتا ہے۔ اللہ وہ بے شک عمل کا عمل ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا توکل اور اس کا یقین لوگوں کو نصیحت اور تلقین کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خیریت میں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات کو، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما کر آپ کو روحانی ترقیاں عطا فرمائے۔